السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا و بے کرم فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب آج چونکہ پہلا دن ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو سچ بولنے، سچ سننے اور حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اور بزرگوں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور قرآن کریم عام کتابوں کے جیسی کتاب نہیں ہوتی۔ دنیا میں اکثر کتابوں کے بارے میں آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ کوئی آدمی اگر کتاب لکھتا ہے تو اس میں ہزاروں خامیاں نکل جاتی ہیں۔ ایک پی ایچ ڈی کرنے والا اسکالر، اس سے پہلے کا جو ماہر رائٹر ہوتا ہے یا ماہر آتھر ہوتا ہے یا مصنف ہوتا ہے، جو محنتوں سے، بڑی مشقتوں سے ایک کتاب تحریر کرتا ہے، تو آئندہ آنے والا ایک اسکالر اس میں کچھ خامیاں، کچھ خرابیاں، کچھ اچھائیاں باہر لاتا ہے اور لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ اس میں یہ خرابیاں ہیں اور اس میں یہ خامیاں ہیں اور اس کے اندر یہ اچھائیاں ہیں۔ مگر دوستو، کلام اللہ ایسے دور میں نازل ہوا جس دور میں عربی زبان بڑے عروج پر تھی، یعنی مطلب بہت زیادہ ترقی پر تھی عربی زبان۔ عربی کی فصاحت اور بلاغت کا عالم یہ ہے کہ لوگ آپس میں شعر و شاعری میں گفتگو کرتے۔ آج اگر ہم مذہب کی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے عربی زبان میں، چاہے آپ تفسیر کی اٹھا لیں، چاہے آپ سیرت کی کتابیں اٹھا لیں یا تاریخ، تو تاریخی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں اگر آپ ایک ایک کے بارے میں اگر آپ پڑھتے جائیں گے، فلاں موقع پہ اس نے یہ شعر کہا، فلاں موقع پہ اس نے یہ شعر کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں اگر جو اشعار ہیں موجود، اگر اس کو جمع کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں تقریباً 1000 پیجوں کی تو ایک کتاب بن جائے گی۔ صرف سرکار دو عالم کے دور میں جن جن لوگوں سے متعلق سیرت میں جو باتیں آتی ہیں اور اس میں جو اشعار آتے ہیں، وہ اشعار کو اگر پیش کیا جائے تو کم سے کم 1000 پیجوں کی ایک کتاب بن سکتی ہے۔ تو مقصد بولنے کا یہ کہ اس زمانے کا رسم و رواج تھا کہ بات شعر و شاعری میں کی جاتی، فصاحت اور بلاغت کے ساتھ کی جاتی، اور فخر کرتے وہ لوگ اپنی بلاغت پر، فخر کرتے وہ لوگ اپنے فصاحت پر، سامنے والوں کو عاجز کرتے۔ یہاں تک کہ آپ اور ہم نے یہ بھی پڑھا بھی ہے، اکثر علماء کرام جانتے بھی ہیں، پڑھ چکے بھی ہیں، 7 معلقات ایک شاعری کی کتاب ہے جس میں 7 شعراء کرام، اب ان کو کرام نہیں بولنا چاہیے، میں عادتاً بول چکا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ اب 7 شعراء جو ان میں سب سے بڑا بدماش
اور سب سے بڑا ایک معنوں میں یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے عیاش شاعر جس کو امرؤ القیس کہتے ہیں، ایسے بڑے بڑے شعراء سارے عرب کو جن پر فخر تھا اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم سے بڑھ کر شاعری کوئی نہیں کر سکتا، ہم سے بڑھ کر کوئی اچھی شاعری نہیں کر سکتا، یہ دعوے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی شاعری لکھ کر خانہ کعبہ پر لٹکا دیا، خانہ کعبہ کے اوپر اپنی شاعری لکھ کر لٹکا دیا، اور اپنا جو بھی نظم ہوتا ہے ان کا جو بھی کیا بولتے ہیں نظم جو انہوں نے لکھا ہے اس نظم کو، اس شاعری کو کیا کہتے ہیں خانہ کعبہ کے اوپر لٹکایا، اور یہ دعویٰ کرنے کے لیے کہ میرے سے اچھی شاعری اگر کوئی کر سکتا ہے تو ثابت کر کے بتا دو۔ تو اس طرح خانہ کعبہ کے اوپر جو جن شعراء کے کتابیں مطلب وہ نظمیں لٹکی ہوئی تھی خانہ کعبہ پر، اس کو 7 معلقات کے نام سے مشہور دنیا میں کیا جا چکا ہے، اور آج بھی ساری دنیا اس کو جانتی ہے 7 معلقات کے نام سے، یعنی 7 وہ نظمیں یا 7 وہ شعراء کی کتاب مطلب وہ ان کا کلام جن کی مثال کوئی دوسرا شاعر آج تک نہیں لا سکا۔ ایسے زبردست شعراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کچھ پہلے، اور خود بعض تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ تھے۔ تو اب ان شعراء کا کلام اگر آپ دیکھیں گے، اتنا ادق کلام اور اتنا جاندار کلام عربی لغت کے حساب سے، لیکن ایسے شعراء بھی کلام اللہ کے سامنے پھیکے ہو گئے۔ جب کلام اللہ آیا، یہ 7 شعراء میں سے ایک شاعر ہیں، غالباً زہیر بن سلمہ کوئی شاعر ہے شاید غالباً، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو خط لکھا، کہا کہ زہیر زمانہ گزر گیا، ہم نے شاعری نہیں سنی، کوئی شعر سنا دو، تمہارا کوئی اچھا سے اچھا شعر سنا دو، کوئی کلام سنا دو۔ انہوں نے جواب میں قرآن کی آیتیں لکھ کر بھیج دیا، حالانکہ وہ ایسے شاعر ہیں، وہ 7 شعراء میں سے ایک شاعر ہیں جنہوں نے معلقہ کعبے پر لٹکایا تھا، کعبے پر معلق کیا تھا، اپنا جو ہے معلقہ کعبے پر رکھا تھا، مطلب وہ اپنا نظم جو ہے کعبے پر لٹکا دیا تھا۔ 7 معلقات میں سے ان کا بھی ایک معلقہ وہاں پر تھا۔ تو ایسے زبردست شاعر اسلام لائے، مسلمان ہو گئے، تو حضرت عمر بن خطاب نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ کوئی شعر جو ہے تحریر کر کے بھیجیں یا کوئی شاعری کریں، تو آپ نے قرآن کی آیتیں تحریر کر کے فرمایا کہ قرآن آنے کے بعد میری شاعری مدھم ہو چکی ہے، اب اس کی بلاغت اور فصاحت کے سامنے میری فصاحت اور بلاغت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جن شعراء نے اپنے کلام کو اتنے زام کے ساتھ کعبے پر لٹکایا، ایسے زعامہ وہ لوگ بھی جو ہے قرآن کریم کے سامنے عاجز ہو گئے، اور یہی سمجھا کہ یہ فصاحت اور بلاغت دنیا کا کوئی نہ شاعر لا سکے گا، نہ دنیا کا کوئی اچھا سے اچھا فصیح اور بلیغ جو ہے ادیب لا سکے گا، بلکہ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بعض کتابوں میں ایک واقعہ یہ بھی آیا ہے کہ ایک شاعر تھا اس زمانے میں، اس دور میں ایک شاعر تھا، ایک مسلمان، تو وہ جو شاعر تھا اتنا بڑا شاعر تھا، ایک غار میں بیٹھتا تھا اور ہمیشہ سوچ میں لگا رہتا تھا، نئے نئے شعر اس کو مطلب غیب سے ایک معنوں میں الہام، آپ اس کو الہام یہ نہ سمجھے کہ اللہ والوں کو ہی ہوتا ہے، بلکہ یہ کبھی کبھی شعر کا بھی الہام ہوتا ہے۔ تو اب یہ غار میں بیٹھتا تھا، شعر اس پر الہام بھی ہوتے تھے کبھی کبھی، اور یہ بعض شعراء جو چھوٹے چھوٹے شعراء ہوتے ہیں وہ اپنے شعروں کو ایک لکھ کر غار میں تصحیح کرنے کے لیے، یعنی وہ بڑے شاعر کے سامنے اس کو کریکشن کرنے کے لیے، تصحیح کرنے کے لیے غار کے اندر پھینک دیتے۔ وہ تمام لوگوں کے چٹیاں کریکشن کرتا، تصحیح کر دیتا، اس کے بعد دوسرے دن باہر پھینک دیتا، سب اپنے اپنے چٹیاں لے لیتے۔ تو ایک مسلمان صاحب نے کیا کیا،
یہ سورہ قرآن کا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، اس میں 3 آیتیں ہیں. اب چونکہ شعر 2 مصروں کا ہوتا ہے، 4 مصرے بنیں گے تو 2 شعر بنیں گے، تو اب انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں 3 مصرے ہیں، اب چوتھا مصرع تم بنا دو. اس نے چوتھا مصرع کیا بنایا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. یہ تو اللہ کا کلام ہے. اب اس کے بعد اس نے کیا لکھا؟ چوتھا جو اس نے لائن لکھا، وہ لائن یہ لکھا کہ ما ھذا بقول البشر، یہ کوئی مخلوق کا کلام یا کوئی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب ایک شاعر، ایک عربی داں اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ انسان کے کلام میں اور خدا کے کلام میں فرق کیا ہوتا ہے. آج کل تو ہم لوگ اجمی ہیں، ہم لوگوں کو نہ پہلی بات تو عربی پڑھنا نہیں آتا، سمجھیں گے کب؟ عربی تھوڑی بہت سمجھ میں اگر آتی بھی ہے تو وہ فصاحت اور بلاغت کے ہم آج مالک نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فصیح اور بلیغ کلام ہم تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تمام علماء کرام کے ذریعے، اللہ والوں کے ذریعے، حافظوں کے ذریعے، قاریوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے، ادیبوں کے ذریعے، بڑے بڑے ہر قسم کے لوگوں نے قرآن کے علم کو اپنے اپنے انداز میں پھیلایا. کسی کے بھی محنت کو ہم رائے گا نہیں بول سکتے، بلکہ قاریوں نے اپنی قراتوں سے قرآن کریم کو سجایا، اور علماء نے اپنی اپنی محنتوں سے قرآن کریم کے قواعد اور ضوابط کو ایک جگہ کیا اور اس پر محنتیں کی. اور اولیاء اللہ نے، بڑے بڑے صوفیاء کرام نے اس کے اندر قرآن کی آیتوں میں کئی راز اور رموز اپنی ان کے دل پر جو القاء ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ انہوں نے بیان کیا کلام اللہ کے اندر. کیونکہ کلام اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ قاریوں کو ان کا فن اس میں ملتا ہے، علماء کو ان کا فن اس میں ملتا ہے، اور صوفیاء کرام کو، بڑے بڑے اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ اس میں القاء کرتا ہے کچھ راز کی باتیں. ایسے تفسیروں میں بعض مفسرین نے لغوی تحقیق کیا، اور بعض مفسرین نے صرف فضائل بیان کر دیے، فضائل میں احادیث جمع کر دیے، کچھ واقعات بتا دیے. اب مثلا آپ دیکھیں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ابن کثیر کو اگر آپ دیکھیں گے تو عام طور پر حضرت نے احادیث کا تو بھرمار کر دیا. قرآن کی آیتوں کی تفسیر بعض قرآن کی آیتوں سے اور بعض احادیث سے، انہوں نے اکثر احادیث انہوں نے کتاب قرآن کی تفسیر میں زیادہ سے زیادہ انہوں نے احادیث بیان فرمائے. تو ان کا جو رجحان تھا لغوی تحقیق کی طرف نہیں تھا، بلکہ صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ فضائل اور احادیث کو جمع کر لیا جائے. اسی طرح در منصور وہ بھی اسی طرح. اب تفسیر بیضاوی اگر آپ مطالعہ کریں گے تو تفسیر بیضاوی کے اندر لغوی تحقیق آپ کو ملے گی، ہر لفظ کی تحقیق آپ کو ملے گی. یہ الحمد کیا ہے، حمد کا مادہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، وہ کیا ہے، بسم اللہ اگر ہے تو بے سین میم کیا ہے، یہ اصل پہلے کیا تھا، یہ وسمون تھا یا سمون تھا. یہ اس قسم کی بحثیں جو ہے انہوں نے کیا. ہر لفظ کی تحقیق انہوں نے جو ہے نا تقریباً انہوں نے تفسیر کشاف سے کچھ باتیں لی، اور انہی کے انداز میں، چونکہ اکثر مورخین لکھتے ہیں کہ تفسیر کشاف کے لکھنے والے حضرت جو ہے وہ معتزلی تھے، تو اسی لیے حضرت قاضی رحمت اللہ علیہ نے جب تفسیر بیضاوی لکھا، انہوں نے بڑی محنتوں سے اہل سنت والجماعت کے عقائد کو قرآن کے اندر بیان فرمایا، اور انداز جو ہے امام زمخشری کا لیا، اور جو ہے تفسیر کشاف کے انداز میں ہی آپ چلے. تو اس قسم سے ہر ایک کا ایک الگ الگ انداز ہوتا ہے تفسیر کے کرنے میں. کوئی فضائل بیان کرتے ہیں، کوئی لغوی تحقیق بیان کرتے ہیں، کوئی اسرار و رموز بیان کرتے ہیں. اب ہم جیسے چھوٹے سے ادنا طالب علم کے لیے، معمولی ہمارے جیسے انسان کے لیے، ایک طالب علم کے لیے تمام چیزوں کا احاطہ کرنا تو بہت مشکل ہے. لیکن میں یہاں پر میرا مقصد صرف یہ ہے، ریاکاری کرنا مقصد نہیں ہے. علم کا جو ہے نا کیا بولتے ہیں زعم کرنا آپ کے سامنے درکار مقصد نہیں ہے ہمارا، بلکہ صرف میرا مقصد یہ ہے کہ آج عوام الناس قرآن پہلے تو پڑھتے نہیں ہیں. دوسرا، اگر کوئی بندہ بیچارہ تھوڑی بہت اردو سیکھ لے کے یا تیلگو میں یا انگلش میں اگر قرآن پڑھتا بھی ہے، ترجمہ اگر کر لیتا ہے،
تو جہاں تک میرا دعویٰ یہ ہے کہ ترجمہ کرنے سے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، صرف ترجمے سے بات پلے نہیں پڑے گی، کیونکہ بہت سے لوگ نہ ناسخ جانتے، نہ منسوخ جانتے، نہ اس کا معنی مطلب جانتے، بس خالی ترجمہ پڑھ لیں گے تو معنی پورا مکمل نہیں ہوگا. لہٰذا بہت سے لوگ ایسے ہیں قرآن کی آیتوں کا غلط معنی بھی لیتے ہیں. اب مثلا آپ دیکھیں تیلگو میں ایک پامپلیٹ میں نے پڑھا، آٹو رکشے پہ لگا ہوا تھا. چونکہ مجھے یہ تمام باتیں بتانے کی ضرورت کیوں پڑی میں آپ کو بتا رہا ہوں. آٹو رکشے کے اوپر ایک پامپلیٹ پڑا ہوا تھا، اب میں نام نہیں لیتا کسی کا. تیلگو میں ایک کچھ ہندوؤں کی تنظیم ہے، وہ تنظیم نے کیا کیا، اصل میں وہ لوگ گوشت کھانے کے مخالف ہیں، اصل میں وہ لوگ گوشت کھانے کے خلاف ہیں، گوشت کے خلاف. اب وہ لوگ کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ انہوں نے اپنے گیتا میں سے بھی کچھ باتیں لی ہوں گی، کچھ بڑے بڑے ان کے گرو جو ہوتے ہیں وہ گروؤں کی باتیں بھی کچھ اس میں لکھا ہے. اب اس میں قرآن کی ایک آیت بھی انہوں نے ایڈ کیا گوشت کھانے کی ممانعت میں. تو اب اس میں اوپر میں ہیڈنگ دیکھا تو تعجب ہوا مجھے، گوشت کھانے کی ممانعت میں قرآن کی آیت کہاں ہے؟ تو انہوں نے قرآن کی جو آیت نیچے جو لکھا، آیت عربی میں تو نہیں لکھا، اس کا ترجمہ لکھ دیا. وہ ترجمہ بھی بگاڑ کے لکھا، ترجمہ بھی بگاڑ کے لکھا. اب اصل میں وہ آیت کیا تھی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ پارہ نمبر 17 کی آیت ہے، سورہ حج کی آیت، ساری دنیا جانتی ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ اس میں کیا بولنا چاہتے ہیں کہ قربانی کا جو گوشت تم، قربانی کا جو جانور تم، یا صدقے کا، قربانی کا جو بھی بہرحال تم جو جانور ذبح کرتے ہو، وہ جانور کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا اور وہ اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا. اللہ کو تمہاری نیتیں، تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بولنے کا مقصد تھا. اب انہوں نے بگاڑ دیا کیسا، اللہ تعالیٰ مامسم کو اشتا پڑڑو، ترجمہ لکھ دیا نیچے اشتا پڑڑو. اس کا مطلب کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ وہ گوشت سے راضی نہیں ہے، ایسا معنی کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا بول کے بولنے کے معنی کو اس نے کیا کیا، تیلگو میں چینج کر دیا. چینج کر دے کے اس نے کیا کیا، اشتا پڑڑو بول کے لکھ دیا. حالانکہ وہاں نہیں پہنچتا بول کے معنی ہے اردو میں، اس کو جو ہے نا غلط ترجمہ کر دیا. تو ایسا کیا ہوتا ہے، ہر آدمی، بعض جو ہے غیر مسلم لوگ بھی جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا غلط معنی جو ہے اپنے اندر لے لیتے ہیں. جی اسی لیے قرآن کو قرآن کے انداز میں اگر سمجھا جائے تو بہت اچھا ہوگا. اب چونکہ خود ہمارے مسلمان بھائیوں کو خود قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو پھر غیروں کو ہم کیا سمجھائیں گے. اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ روزانہ، زیادہ تو نہیں ہوگا انشاءاللہ، جتنی بھی دیر لگنے دو، 1 سال لگنے دو، 2 سال لگنے دو، بہرطور اب انشاءاللہ روزانہ میں کنٹینیو کروں گا، تھوڑا تھوڑا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. 2 3 آیتیں، 4 آیتیں، اگر ایک رکوع ہو سکا تو ایک رکوع، بہرطور روزانہ آدھا گھنٹہ میں تفسیر کروں گا، اس سے زیادہ. اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اللہ ریاکاری سے حفاظت فرمائے. اے پروردگار عالم، ہم جس کام کے لیے کر رہے ہیں اللہ، فقط ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس کام سے تو راضی ہو جائے. اے پروردگار عالم، لوگوں کو علم پہنچے، اے پروردگار لوگ اس علم پر عمل کرنے والے بنے. اے اللہ، کل قیامت کے دن اس علم کے بدلے میں، اس کے پھیلانے کے بدلے میں تو ہم سے راضی ہو جائے. بس یہی ہماری گزارش ہے، یہی ہماری دعا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین.